أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولجنك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 144 سے شروع ہو رہا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ کریم نے رسالت پر شبہات کا جواب اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ سبق کے اندر ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو شبہات تھے اللہ ان کے جوابات دیں گے، تو یہ کچھ ہم دوسرے پارے کی پہلی 2 آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اس آیت کا یہ پس منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہش یہ تھی کہ میرا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف ہو جائے۔ تو عام مفسرین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اس پر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے وحی کے انتظار میں۔ ظہر کی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور بار بار وحی کے انتظار میں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے کہ اللہ کب حکم دیں کہ اپنا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف کو بنا لیجئے۔ یہ عام مفسرین کا خیال ہے۔ حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال بالکل اس سے برعکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو، اس لیے کہ یہودی کچھ قریب آ رہے ہیں، اسلام کے کچھ قریب آ رہے ہیں کہ قبلہ تو ہمارا کم از کم مان رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چلو اور کچھ مانے نہ مانے یہ پیغمبر ہمارا قبلہ تو مان رہا ہے، تو اگر قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہودی جو اسلام کے قریب آ رہے ہیں دور ہو جائیں گے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری اور تکلیف کے ساتھ کہیں قبلہ تبدیلی کا حکم نہ آ جائے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس تفسیر کی دلیل یہ ہے کہ حضرت الوانی کہتے ہیں لفظ تقلبا باب تفعل سے ہے، جس کا خاصہ ہے تکلف۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں الحیۃ تتقلب فی الرمز، سخت گرمی میں سانپ کا تکلیف کے ساتھ چلنا، اسے تقلب کہتے ہیں۔ اور ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آنے والی 2 آیات میں اس مفہوم کی تائید ہو رہی ہے۔ ترضاہا، عام مفسرین معنی کرتے ہیں پسند کر رہے ہیں، اور حضرت الوانی معنی کرتے ہیں کہ پسند کر لیں گے، فی الحال راضی نہیں ہو رہے۔ تو یہ تھوڑا سا عام مفسرین اور حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ رئیس المفسرین، ان کے درمیان یہ تھوڑا سا اختلاف تھا، جس کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قد نرا، بے شک ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار اٹھنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولیجنک، سو البتہ پھیر دیں گے، قبلۃً ہم تجھ کو، جس قبلے کی طرف، ترضاہا آپ راضی ہوں گے، فولی وجہ کا آپ پھیریں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی آپ ہوا کریں، فولو پھیرو، وجوہکم شطرا منہ اپنا اس قبلے کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور جن کو اوتوا الکتاب دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ البتہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور اگر تو لائے، الَّذِينَ اوتوا الکتاب اہل کتاب کے پاس، بِكُلِّ آیَةٍ ساری نشانیوں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَک تو بھی نہ مانیں گے آپ کے قبلے کو، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ مانے ان کا قبلہ، وَمَا بَعْضُهُمْ اور نہ ان میں ایک مانتا ہے، بِتَابِعٍ قِبْلَتَ دوسرے کا قبلہ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر تو چلا ان کی خواہشات کے پیچھے، من بعد ما جاءک من العلم بعد اس علم کے جو تجھ کو آ پہنچا، انک اذا لمن الظالمین تو بے شک تو بھی ہو جائے گا بے انصافوں میں سے۔ الذین جن کو آتیناہم الکتاب ہم نے دی ہے کتاب، یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک فرقہ منہم ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جان بوجھ کر، الحق من ربک حق وہی ہے تیرے رب کا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ کہیں پھر تو نہ ہو شک لانے والوں میں سے۔ اب 2 قسم کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے، ایک عام مفسرین اور دوسرا رئیس المفسرین حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ آیت بھی بن رہی ہے، جیسا کہ اس آیت کے ترجمے میں صاف واضح ہو رہا ہے کہ اگر آپ اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں لے آئیں تو پھر بھی یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے اور نہ آپ ان کا قبلہ مانیں، تو یہ اس بات سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ بات نہیں چاہتے تھے کہ ابھی قبلہ تبدیل ہو۔ پسند تو آپ کو تھا کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے، لیکن فی الحال وہ اس بات کو نہیں چاہتے تھے کہ یہودی ہو سکتا ہے کہ اسلام قبول
کر لیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میرا پیغمبر اگر آپ ان کے پاس سارے دلائل بھی لے آئیں، ان کے قبلے کو مان بھی لیں، پھر بھی یہ آپ کو اور اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے پھر قبلہ تبدیل کر دیا۔ ظہر کی نماز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ 2 رکعتوں کے بعد جبریل آیا نماز کی حالت میں وحی لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ آپ اپنا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کو بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں جو 2 رکعتیں آخری تھیں وہ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ آج بھی جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے جس کے 2 قبلے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ ایک ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ایک قبلہ وہ بنا ہوا ہے، اور دوسرا قبلہ جو آپ نے آخری رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ قبلہ بھی بنا ہوا ہے۔ عام مساجد کا ایک قبلہ ہوتا ہے لیکن اس مسجد کا 2 قبلے ہیں، اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد کے اندر ظہر کی نماز میں آپ کو یہ حکم ملا تھا۔ پھر فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ یہ جن کو کتاب دی گئی ہے یہ پہچانتے ہیں، یعرفونہ، ہو ضمیر راجع بسوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف، کیونکہ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ عام مفسرین کا خیال ہے۔ اور حضرت الوانی کہتے ہیں کہ ہو ضمیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بلکہ قبلے کی طرف ہے۔ ولا تکونن من الممترین سے مراد یہ ہے کہ یہ یہودی جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر جو آئے گا اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا۔ اس کے باوجود یہ آپ کو بھی جانتے ہیں اور آپ کے قبلے کو بھی اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بندہ اپنی اولاد اور اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جان بوجھ کر انجان بنے ہوئے ہیں اور حق پر پردے ڈال رہے ہیں، لوگوں کے سامنے حق بات کو بیان نہیں کرتے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور کسی کے واسطے وجہتن ایک جانب ہے، اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے، ہوا مولیہا یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات اس طرف، تو سو تم سبقت کرو، فاستبقوا الخیرات سبقت کرو نیکیوں میں، اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ سے تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عَمَّا كَانُوا تَعْمَلُونَ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، وحیثما کنتم اور جس جگہ آپ ہوا کریں، فولوا وجوہکم شطرا منہ کریں اس کی طرف، لئلا یکون للناس تاکہ نہ رہیں لوگوں کو، علیکم تم سے، حجت جھگڑے کا موقع، الا الذین ظلموا منہم مگر جو ان میں بے انصاف ہیں، ظالم لوگ ہیں، فلا تخشوہم سو ان سے نہ ڈریں، وخشونی مجھ سے ڈریں، ولأتم نعمتی علیکم اور مجھ سے ڈرو اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا، ولعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت اور سیدھی راہ پر تاکہ تم پاؤ سیدھی راہ، کما ارسلنا فیکم جیسا کہ بھیجا ہم نے
तुम में, रसूलन रसूल, मिनकुम तुम ही में से, यतलू अलैकुम पढ़ता है तुम्हारे आगे, आयातिना हमारी आयतें, वयुज़क्कीकुम और पाक करता है तुमको, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा और सिखाता है तुमको किताब, वल हिकमा और इसके असरार, हिकमत से मुराद इसके असरार या हिकमत, वयुअल्लिमुकुम और सिखाता है तुमको मालम तकूनु तालमून जो तुम न जानते थे। फ़ज़्कुरूनी सो तुम याद करो मुझको, अज़्कुरुकुम तो मैं याद रखूँगा तुमको, वशकुरू ली वला तकफुरून और एहसान मानो मेरा और इनकार और नाशुक्री मत करो। अल्लाह ने दोबारा इस रुकू के अंदर तहवील क़िबला का ज़िक्र किया है दलाइल के साथ। फरमाया कि मेरा पैगम्बर इनके तानों से मत डरिए बल्कि मैं अल्लाह से डरिए। आप इनके तानों की परवाह मत करें जो आपको तहवील क़िबला के तब्दील होने पर ये देते हैं। देखो जी, ये वैसे तो कहता है कि मैं तमाम अम्बिया की अज़मत उनकी कदर करता हूँ, लेकिन अम्बिया का जो मुत्तफ़िका क़िबला है उसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इस किस्म के बकवासात और इस किस्म की बातों पर मेरा पैगम्बर आपने तवज्जो नहीं देनी, बल्कि आप अल्लाह का हुक्म माने, छोड़ें ये आपके मुताल्लिक जो कुछ भी रखते हैं। और ये जो तहवील क़िबला को तब्दील करने का जो हुक्म हमने दिया है वो दिया भी इसीलिए है कि ताकि इनकी आजमाइश अल्लाह ले सकें, इनका इम्तिहान ले सकें, इनमें सच्चे कौन हैं, झूठे कौन हैं, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। जो पक्का सच्चा मोमिन होगा, जब क़िबला तब्दील हो गया है तो उसने कोई बात नहीं करनी, आप पर कोई एतराज़ नहीं करना। वो जानता है कि ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है, अपनी मर्ज़ी से इन्होंने क़िबला तब्दील नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया है। और जो मुनाफिक है वो तरह तरह के प्रोपेगेंडे करेगा, वो तरह तरह के एतराज़ात और बकवासात करेगा। तो मेरा पैगम्बर आपने इनसे घबराना नहीं है बल्कि अपनी तवज्जो अल्लाह ही की तरफ रखनी है। छोड़ दें जो कुछ ये करते रहें, जो बकवासात एतराज़ात ये करते रहें, आप वो काम करें जिसका आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है। और फिर फरमाया कि मेरा पैगम्बर मुझे कसरत के साथ याद करो और मैं आपको याद करूँगा, और एहसान मानो तहवील क़िबला पर कि मैंने तुम्हें तुम्हारा क़िबला वही बना दिया है जिसको तुम दिल से पसंद करते थे। तुम्हारी ख्वाहिश भी यही थी कि अल्लाह कब बैतुल्लाह को हमारा क़िबला बनाएंगे, तो अब अल्लाह ने बना लिया है। अब आप काफिरों के ताने की परवाह मत करें बल्कि अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, इस्ताईनु मदद लो बिस्सब्र सब्र से, वस्सला और नमाज से, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तल और न कहो उनको जो कत्ल हो गए फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, अमवातुन मुर्दा, बल अहयाउन बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ और अलबत्ता हम आजमाएंगे तुमको थोड़े से डर से, वलजूई और भूख से, वनक़सिम मिनल अमवाल और नुकसान से माल के, वल अनफुस और जानों के, वसमरात और मेवों के, वबश्शिरिस साबिरीन और खुशखबरी दे सब्र करने वालों को, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम कि जब पहुँचे उन्हें मुसीबत कुछ भी, क़ालू तो वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि हम तो अल्लाह ही का माल हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन और हम इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तहज़ीब अखलाक के 4 नमूने अल्लाह ने पेश किए, एक ज़िक्र, दूसरा शुक्र और सब्र और ताज़ीम शाइरुल्लाह। फिर फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उसे मुर्दा मत कहो। शहीद अगरचे ज़ाहिरन मर गया है लेकिन उसकी मौत आम लोगों की मौत नहीं, मरने के बाद इंसान की
ترقی رک جاتی ہے، اس لیے کہ روح کی ترقی کا ذریعہ بدن ہے، مگر شہید کی ترقی برابر جاری رہتی ہے۔ جس عمل میں اس نے جان دی ہے اس کا اجر برابر جاری رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر مجاہد فی سبیل اللہ کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ: کچھ علماء نے ثمرات سے مراد بچوں کی موت لی ہے۔ والثمرات میووں کے، یعنی اس سے کچھ علماء نے مراد لی ہے کہ اللہ بچوں کی آزمائش میں بھی لوگوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں تمہیں ڈر سے، دشمن کا ڈر دے کر بھی تمہیں آزمائیں گے، بھوک دے کر بھی آزمائیں گے، مال کا نقصان دے کر بھی تمہیں آزمائیں گے، جان لے کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ والثمرات، اور میووں سے۔ بعض علماء نے اس سے مراد بچوں کی موت لی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تمام تکالیف میں جو مومن بندہ ہے اس کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بول اٹھتا ہے کہ بے شک ہم تو ہیں ہی اللہ ہی کے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ عام مفسرین معنی کرتے ہیں، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ معنی عام مفسرین کرتے ہیں۔ عام مفسرین کہتے ہیں یہ صرف موت کے وقت پڑھتے ہیں کسی کی، اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہے، جب بھی کوئی مر جاتا ہے بندے کو اطلاع ملتی ہے تو بندے کے زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معنی تو تب صحیح ہو جب اذا اصابت سے مراد صرف موت لیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہاں موت مراد نہیں ہے، بلکہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو یہاں ہر مصیبت کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ پیچھے اللہ کہتے ہیں من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ان سب پر اللہ نے مصیبتوں کا اطلاق کر دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے پیالہ نیچے گرا، ٹوٹ گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کے وقت چراغ بجھ گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے۔ تو حضرت الوانی معنی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت، دکھ، تکلیف، دکھ پہنچے تو کہو انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اس مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا اور کہتے ہیں کہ یہ ہر مصیبت میں یہ آیت بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور مہربانی، واولئک هم المہتدون، اور وہی ہیں سیدھے راستے پر۔ صلوات ان کا معنی بھی رحمت اور رحمت ان کا معنی بھی رحمت، تو تکرار تاکید کے لیے کیا گیا ہے۔ صلوات ان کا معنی شاباش، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یصلون صلاۃ اللہ، ایک مومنین کی صلاۃ ہے اور ایک اللہ کی صلاۃ ہے۔ بخاری میں ایک قول غالباً ابو العالیہ کا ہے، صلوات اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلوات یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا ہے۔ میرے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر کے بہت بڑی رسم کو توڑا ہے اور مخالفت کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھا ہے، تو میرا پیغمبر
اللہ اور اس کے فرشتے یبرکون ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، واہ میرا پیغمبر بڑی رسم توڑی ہے آپ نے، شاباش بھیجتے ہیں آپ پر۔ تو اس لیے فرمایا کہ یصلون کا معنی رحمت، اور یہ جو رحمت ان کا جو معنی رحمت، یہ تکرار تاکید کے لیے کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی۔ فمن حج البیت، سو جو کوئی حج کرے اللہ کے گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو کچھ گناہ نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ طواف کرے ان دونوں کا، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کرے گا کچھ نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، شاکر علیم، قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ رسالت پر دوسرا جو اعتراض ہے اس کا اللہ نے جواب دیا۔ پہلے شبے کا تحویل قبلے کا جواب یہاں مکمل ہو گیا، اور دوسرا شبہ یہ تھا کہ صفا اور مروہ پر مشرکین نے بت نصب کر رکھے تھے، اور جب وہ صفا اور مروہ پر دوڑتے تو ان بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے، اور مشرکین سمجھتے تھے کہ صفا مروہ کی سعی بھی ان دو بتوں کی تعظیم کے لیے ہے۔ تو مسلمان جب وہاں دوڑتے تو مشرکین نے کہا ہمیں تو بت پرستی سے منع کرتے ہیں اور خود وہاں دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ شبہ تھا، یا کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ یہاں تو مشرک دوڑتے تھے اور ان بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے، تو ہم بھی تو اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ دوڑنا سعی ان بتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شاعر بمعنی علامت، نشانی کے ہے جی۔ اصطلاح شریعت میں شاعر ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے عام طور پر کفر اسلام میں امتیاز پیدا ہو۔ یہاں مراد ہے اللہ کی توحید یادگاریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھیں۔ پیچھے صبر کا ذکر ہے، اور آگے اللہ نے صفا اور مروہ میں اس صبر کے انعام کو ذکر کیا ہے کہ جس ہاجرہ علیہ السلام نے پریشانی کے اس عالم میں صبر کیا تھا، ہم نے اسے کس طرح عزتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفا مروہ کی سعی واجب ہے جی، باقی ائمہ کے نزدیک فرض، اور امام احمد کے نزدیک مستحب ہے جی۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح قرآن مقدس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔